نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ نبوت کا سلسلہ جس پر ہوا ہے دین مکمل حضور ہے مکمل حضور ہے مانگا تھا جو خلیل نے رب سے دعا میں اسلام کے درخت کا وہ پھل حضور ہے وہ پھل حضور ہے سارے نبی جمیل ہیں اجمل حضور ہے اجمل حضور ہے سارے نبی جمیل ہیں اجمل حضور ہے کامل ہے سب کے سب مگر اکمل حضور ہے اکمل حضور ہے مہتاب ہے حضور تو اصحاب ہے نجوم اصحاب ہے نجوم مہتاب ہے حضور تو اصحاب ہے نجوم کرنے ہیں آل پاک تو مشعل حضور ہے مشعل حضور ہے آپ کا جلسہ بہت ہی خوبصورت اس حوالے سے بھی ہے کہ موسم آپ کو ساتھ دے رہا ہے اتنا پیارا موسم مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ دوران بیان کہیں آپ لوگ سو نہ جائیں آپ لوگ کو تکیہ نہ دینا پڑے سو جائیں گے تو میں بھی ایک کام کروں گا آپ کا جنازہ ہی پڑھ دوں گا آپ لوگ سوئیں گے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھ سمجھ میں آ رہا ہے سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کا کرم ہے آپ لوگ کشتی کو بالکل گھاٹ پر لے کر کے آ گئے گھاٹ پر لے کر کے آ گئے ہیں کشتی کو بالکل دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے بہت خوبصورت جلسہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے جلسے کو قبول فرمائے بھائی بہت اچھی سروس دے رہا ہے خود خط مت کیجئے بہت اچھی سروس دے رہا ہے الحمدللہ آپ لوگ جس حال میں ہیں جس طرح سن رہے ہیں اسی طرح سن لیجئے سنتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں سنتے ہیں سو کر کے سنتے ہیں تو بھی چل جائے چلے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں دھیان دیجئے گا سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کے رسول نے جبریل کو کتنی بار دیکھا پہلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں دنیا کی کتنی عورت سے شادی ہوگی میرا تیسرا سوال چوتھا سوال نبی کی گود میں کتنے بچوں نے پیشاب کیا میرا چوتھا سوال پانچواں سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے یہ میرا چھٹا سوال اور میرا بہت خوبصورت سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے تلوار اٹھائی تھی اس آدمی کا نام کیا تھا جس بدبخت نے ہمارے نبی کے اوپر تلوار اٹھائی تھی اس آدمی کا نام کیا تھا صحابہ مکے میں تھے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی وہ کون سی سنت ہے جو فرض کے قائم مقام ہے فرض اس سے معاف ہو جاتا ہے سننے کے لیے مکمل تیار ہیں ہاتھ بھائی انشاءاللہ ہاتھ میں بالا پہنیں گے ہاتھ بھائی انشاءاللہ اگر آپ بالا پہنیں گے تو کل آپ کو چوڑی بھی پہنائی جائے گی آپ کی ناک بھی چھڑی جائے گی کان میں بالا بھی لگایا جائے گا دھیان دیجئے گا سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال تھا دھیان دیجئے گا آپ کے سر سے مطالعہ گزر جائے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا بالکل ایک لائن کا جواب ہے اللہ کے رسول نے کتنی بار جبریل کو دیکھا 4 بار
غار حرا میں ایک بار، معراج کی شب میں دوسری بار، مقام اجیاد میں تیسری بار، حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت خواہش کی اس وقت 4 بار اللہ کے رسول نے جبریل فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنی بار چاک ہوا؟ 4 بار۔ 3 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا، 10 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا، غار حرا میں سینہ کھولا گیا، معراج کی شب میں سینہ کھولا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جنت میں 3 عورت سے ہوگی۔ ایک عورت کا نام مریم، دوسری عورت کا نام آسیہ، اور تیسری عورت کا نام کلثوم، موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ 3 عورت سے جنت میں ہمارے نبی کی شادی ہوگی۔ ہمارے نبی کی گود میں کتنے بچے نے پیشاب کیا؟ 5 بچے نے۔ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، عبداللہ ابن زبیر نے، سلیمان ابن ہشام نے، ابن ام قیس نے۔ ہمارے نبی کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ ایک روایت 17 بال، ایک روایت 27 بال، ایک روایت 20 بال۔ ہمارے نبی کے اوپر جس بدبخت نے تلوار اٹھائی تھی اور کہا تھا کون بچائے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا خدا بچائے گا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہ بدبخت کون تھا؟ غورث ابن الحارث تھا، اس کا نام غورث ابن الحارث تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ تاکہ تربیت ہو سکے اور حرم محترم کی حفاظت ہو سکے۔ نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، اس کا اظہار ہو سکے۔ آخری سوال آپ سے تھا، وہ کون سی سنت ہے جو فرض کے برابر میں ہے، فرض کے قائم مقام ہے؟ وہ موزے پر مسح کرنا ہے۔ موزے پر مسح کرنا یہ سنت ہے جو فرض کے برابر ہے، فرض کے قائم مقام ہے، اس سے فرض معاف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ سنت پر جئیں گے، سنت پر مریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ نہیں سکتے۔ عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گئی جن کو، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے، جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے۔ ہزاروں ابو لہب آئے، ہزاروں ابو جہل آئے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے۔ رسول اللہ رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ بہت خوبصورت مطالعہ 5 منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی امید سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ میرا کھاتا ہے، اگر کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاتھ میں مہندی لگائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی سے محبت کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو محبت قبول نہیں ہوتی ہے وہ کون سی محبت ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو محبت قبول نہیں ہوتی، نبی سے محبت ہے لیکن قبول نہیں، وہ کون سی محبت ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ محبت تو ہے لیکن نبی کی نافرمانی ہے، یہ محبت قبول نہیں ہے۔ نبی سے محبت ہے لیکن نافرمانی ہو رہی ہے، یہ محبت قبول نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کپڑا پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے داخل کیجیے، جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو بایاں ہاتھ پہلے اتاریے۔ سمجھ گئے؟ یہ سنت ہے۔ جب کپڑا آپ پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے ڈالیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو بایاں ہاتھ پہلے اتاریے۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، خادم کپڑا اتار رہا تھا، پہلے دائیں ہاتھ سے اتار دیا۔ کہا کہ ارے بے وقوف، تمہیں یہ سنت معلوم نہیں کہ کپڑا اتارا کیسے جاتا ہے؟ پہنا دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اتارا بائیں ہاتھ سے جاتا ہے۔ دوسری بات دھیان میں رکھیے، ہمیشہ کسی کا سامنا کیجئے السلام علیکم بولیے، آداب مت کیجئے۔ یہ آداب کرنے والے بے ادب ہیں، نبی کی سنت اتنی پیاری سنت معلوم نہیں۔ تیسری بات اہم یاد رکھیے، ابھی آپ نے دیکھا تنویر بابو بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایسا مقرر آ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کیا، انڈونیشیا ملیشیا کیا، پتہ چلا کہ وہ ہم کو یہاں منجورا میں نہیں، وہ سیدھے امریکہ پہنچانے والے تھے۔
ارے بھائی ہم تو چھوٹا موٹا آدمی ہیں، آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم سے تو بڑھ کر کے کتا ہے جو رات بھر جاگتا رہتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں، ہم سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا، غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم سے تو بڑھ کر کے گلی کا کتا ہے، اس سے نمک ادا ہوتا ہے، ہم سے نمک حرامی ہوتا ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گاڑی پلٹ گئی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے ہیں، گاڑی اوپر ہے، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کا پیر ٹوٹا، لیکن مارے خوشی کے کھڑے ہو گئے، کہہ رہے بھائی اس میں صدمے کی کیا بات ہے؟ ہمارے نبی غار حرا میں کتنی بار چڑھتے تھے، کتنی بار اترتے تھے، ہمیں تو ایک بار تکلیف ہوئی، ہمارے نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں۔ ابھی آپ لوگ کتنا اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بارش ہو جائے گی تو ایک آدمی بھی یہاں رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ لیکن اگر ہم ہل چلاتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے تو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، اپنے کام میں بارش کو نہیں دیکھتے ہیں، اور جہاں خدا اور رسول کا کام ہوتا ہے وہاں بارش کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو ہمارا جسم ہے کاغذ نہیں ہے کہ گل جائے گا، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی کا نہیں ہے، کچی مٹی کا نہیں ہے کہ پگھل جائے گا۔ جب ہم اپنے کام کے لیے بھیگ سکتے ہیں تو خدا رسول کے لیے بھیگیں گے کہ نہیں بھیگیں گے؟ انشاءاللہ۔ اگر بھیگنا ہے، اگر یہاں بھیگتے ہیں، قربانی دیتے ہیں تو وہاں کام آئے گی قربانی۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے، رسول اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نبی کو داڑھی تھی، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنے زن مرید کا پتہ چل رہا ہے۔ ایک خاص بات سنا رہا ہوں، ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں، ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں، دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں۔ ایک کفن چور سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ بھائی تم جب قبر کھودتے تھے، قبر سے کفن کھینچتے تھے، مردے کو چھوڑتے تھے تو مردے کا چہرہ کدھر دیکھتے تھے؟ تو کہا کہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ کہا کہ ہم تو مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور جب تم قبر کھولتے تھے، کفن کھینچتے تھے تو مردے کو تم قبلے کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو سنت سے منہ موڑے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ایک خاص بات کو یاد رکھیے، ایک بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بھوپال میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، تو جب امام نے ولضالین کہا تو ایک آدمی نے پوری طاقت سے آمین کہا، پوری طاقت لگا کر کے آمین کہا، زور سے آمین نہیں کہا، پوری طاقت لگا کر کے آمین۔ تو نواب صاحب کے جو صاحبزادے تھے بلایا، ادھر آؤ، وہ سوچا کہ مجھے انعام ملے گا، دیا ایک تماچا کھینچ کر۔ زور سے آمین کہنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن آمین کی آذان دینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کے بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ کون ہے تاریک آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام میں محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام میں محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ مرنے کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ایک آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھایا، ان کو مرنے ہی کی دیر ہے، دعا کیجئے اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ ایک مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے پہاڑ کو آپ آسانی سے اٹھا لیں گے، لیکن محبت نے اٹھا لیا۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ ایک خوبصورت مطالعہ اور لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ نبی سے محبت ہے اور نبی کی سنت پر بھی چلتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے تو یہ محبت اللہ کو قبول ہوگی۔ مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں چپل اتار کر کے چل رہے ہیں،
जूता उतार करके चलो। पूछने वाले ने पूछा कि इतनी गर्म जमीन है, पत्थर गर्म है, आप जूता उतार करके चल रहे हैं? कहा मुझे डर लगता है कि जूता पहन करके चलूं, और मेरे नबी इस जमीन पर चलते थे, कहीं मेरा जूता नबी के पांव पर न पड़ जाए, इसलिए मैं जूता उतार करके चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा मस्जिद को, हमारे नबी की मस्जिद को देखा होगा, उसमें जो रोजा है उसका रंग जो है हरा। तो जब जूता बिकता था हरे रंग का, तो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हरे रंग का जूता नहीं पहनते थे। तो पूछा गया क्यों नहीं पहनते हैं? कहा कि मेरे नबी का रोजा हरे रंग का है, मैं उस जूते को, उस हरे रंग को मैं अपने जूते में कैसे ले आऊं? तीसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ, बहुत सारे लोग वहां से आते हैं तो चाइना घड़ी लेकर के आते हैं, चाइना तस्वीर लेकर के आते हैं। मदीना से जब आते हैं तो चाइना घड़ी लेकर के आते हैं, चाइना टार्च लेकर के आते हैं, और चाइना घड़ी लेकर के आते हैं, और क्या कहते हैं कि मदीने की घड़ी है। ये कहां की घड़ी है? मक्के की घड़ी है, लोग बोलते हैं। तो लोग इज्जत नहीं देते, ये तो चाइना का है, वहां बिकता था, वहीं से उठा करके ले आया। तो रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अरे भाई मैं मानता हूं कि चाइना का बना हुआ है, लेकिन मदीने की हवा लगी हुई है, इसलिए मैं इसकी इज्जत करता हूं। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके दिल में हमेशा ये तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे जन्नत में जाना। किस लिए जाना है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप ये तमन्ना कीजिए कि मुझे जन्नत जाना है, लेकिन क्यों जाना है मैं बताने के लिए जा रहा हूं। कि दुनिया में नबी का दीदार नहीं हो सकता, जन्नत में नबी का दीदार होगा, इसलिए जन्नत जाना है इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, दारुल देवबंद है, इसमें बबूल का दरख्त लगाया जा रहा, गुलाब का दरख्त नहीं जिसमें फूल है, खुशबू है, कांटा नहीं है, बबूल का दरख्त लगाया जा रहा। पूछा कि भाई गुलाब का दरख्त नहीं लगाते हो, बबूल का दरख्त लगाते हो, उसमें तो फूल भी नहीं है, खुशबू भी नहीं है, कांटा ही कांटा है। कहा कि हमारे नबी ने सहाबा से वादा लिया था, हाथ मिलाया था, वादा लिया था, बबूल के दरख्त के नीचे, यहां बबूल का दरख्त अगर लगेगा तो नबी का वादा याद आ जाए। बहुत खूबसूरत मौला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप इसमें मस्जिद में किताब पढ़ते हैं, उसका नाम है फजाइल अमाल, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उस किताब को किसने लिखा? शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मदीना जब गए तो चटाई पर नहीं बैठते थे, जमीन पर बैठते थे। जब मदीना गए, हिंदुस्तान से मदीना गए तो चटाई पर नहीं बैठते थे, जमीन पर बैठते थे। पूछा गया कि आप चटाई पर नहीं बैठते हो, आप जमीन पर बैठते हो, तो क्या कहते हैं कि मैं मदीने का कुत्ता हूं, मैं जमीन पर बैठना चाहता हूं, चटाई पर नहीं। एक खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक गुस्ताखे रसूल ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। हमारे नबी की शान में बेअदबी किया, गुस्ताखी किया। उसको कत्ल किसने किया? अलमुद्दीन नाम के आदमी ने कत्ल किया। अलमुद्दीन नाम के आदमी ने कत्ल किया। जब अदालत में, जब जेल में वो गिरफ्तार हो गया, जेल में था, तो वकील ने कहा कि आप इनकार कर दो, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। तो क्या कहा? पूरी जिंदगी मैंने कोई नेकी नहीं की, यही नेकी किया कि मेरे नबी की शान में किसी ने बेअदबी की, मैंने उसका सर कलम कर दिया। तुम वो नेकी भी मुझसे छीनना चाहते हो, मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। एक खूबसूरत मुताला की खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बहुत सारे लोग जब तकरीर करने के लिए बैठते हैं तो जोश में आ जाते हैं। जोश में कभी पगड़ी गिर जाती है, पगड़ी को संभालते हैं, कभी टोपी गिर जाती है, टोपी को संभालते हैं। जब कुछ नहीं संभलता तो कपड़ा ही फाड़ देते हैं। लेकिन देखिए बहुत चालाक लोग होते हैं, ये पुराना कपड़ा पहन करके आते हैं और फाड़ करके मजमे से नया कपड़ा लेना चाहते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, हमने हर दौर में तकदीर से रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिले रस्मे सियासत का फसूं, एक फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। खुदा की याद दिल में हो बेहजरत लेके आया हूँ, जो दौलत लुट नहीं सकती वो दौलत लेके आया हूँ। शफीउल मुज़निबी फरमाएंगे आखिर क़यामत
قیامت میں گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہو، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا